صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کو مومنوں کی صفات کے ساتھ شروع فرمایا. اس کے بعد کفار کے احوال کو بیان فرمایا، پھر بڑی تفصیل سے منافقین کی قباحتوں کو ذکر فرمایا. اس کے بعد سب سے پہلے توحید کی دعوت دیا، سارے انسان سے مخاطب ہو کر بنی نوع انسان کو مخاطب بنایا کہ اللہ کو ایک مانو. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو منوایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انعامات کو یاد دلایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. پہلی نعمت وہ ہے کہ تم دنیا میں تھے ہی نہیں، مردے تھے، یعنی پیدا ہی نہیں ہوئے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا. اس کے بعد دوسری نعمت، عالم کے اندر جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کیا. یہ دوسری نعمت تھی. یہ دونوں ظاہری نعمتیں ہوئیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت کا ذکر فرمایا جس سے روح خوش ہوتی ہے، اس کو جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ذکر فرمایا. اور یہ بھی فرمایا سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے مخاطب ہو کر کہ اسے یاد کرو. بقیہ نعمتوں کو یاد کرو کے عنوان سے نہیں فرمایا، اسی نعمت کو کہا کہ یاد کرو. کسے یاد کرو؟ جبکہ فرشتوں کے درمیان جو نورانی مخلوق ہے، اللہ نے یہ کہا کہ میں ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں. اس سے انسان کے اوپر وہ نعمت جن سے انسان کی روح خوش ہوتی ہے اسے یاد دلایا. یاد دلانے کے بعد جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فرمایا، پروردگار آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خونا خونی کریں گے، آپس میں قتل و غارت گیری بھی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حاکم ہے تو حاکمانہ جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں اسے تم لوگ نہیں جانتے ہو. پھر حکیمانہ جواب دیا تاکہ اطمینان ہو جائے. یہ نہ کہے عقل کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان بند کر دیا. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحیم ہے. ہر ایک کو خوب اطمینان کے ساتھ وہ تسلی بخش دلائل کے ساتھ اللہ کو مانے. ویسے دلائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے اندر قائم فرمایا. تو فرمایا اور علم سکھایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کے ذہنوں میں انسانوں کی فضیلت کو ذہن نشین کرانے کے لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ علم ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کے بعد آسمان کو تقریباً 500 سے 550 سال تک نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. انسانی سطح سے نیچے اتر گیا، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا. پتہ نہیں کیا کیا برائیاں تھیں. ایک برائی ہو تو اسے ذکر کریں. 50 برائیوں میں پورے عالم کے انسان ڈوبے ہوئے تھے. ایسے موقع پر پوری انسانیت کو انسان کی سطح میں لا کر کھڑا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا اعلان فرمایا وہ بھی علم تھا. حالانکہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے وہی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتار رہا ہے، کہا اقرا، پڑھیے آپ.
یعنی پڑھنے کا زمانہ آج اس لمحے سے شروع ہونے والا ہے. اس لمحے سے پہلے والا جو 550 برس کی زندگی ہے پوری کی پوری گمراہی کی ہے، اندھیرے کی ہے. اب اس کے بعد جو نورانی ماحول شروع ہونے والا ہے اس کی ابتدا یہ ہے. اسی لیے پڑھیے تاکہ آج سے علم کا ماحول دنیا میں وجود میں آئے. تو بنی نوع انسان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر ہی رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں سبھی میرا نام جانتے ہوں گے، ابو بکر. اس جسم کا نام ابو بکر نہیں ہے. اگر اس جسم کا نام ابو بکر ہوتا تو روح کے نکلنے کے بعد بھی لوگ ابو بکر سے اس جسم کو یاد کرتے. آدم علیہ نبینا علیہ والسلام کو مٹی کا پتلا بنانے کے بعد ایک روایت کے اعتبار سے 40 سال تک وہ پتلا پڑا رہا، کوئی حیثیت نہیں، مٹی کا ایک پتلا ہے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اس پتلے میں میں نے اپنی روح کو پھونک دیا، اب ان آدم علیہ نبینا علیہ والسلام کہلائے. تو اب اس جسم کا نام ابو بکر عبد الرحمن عبداللہ نہیں ہے. ایک اور چیز ہے اس جسم کے ساتھ لگی ہوئی، اسی کا نام عبداللہ بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، فاروق بھی ہے، عثمان بھی. کیوں؟ اگر یہ نام ہوتا اس جسم کا تو اس صورت میں یہ جسم سے وہ چیز نکلنے کے بعد بھی وہ نام اس جسم کے ساتھ لگا رہتا. نہ لگا رہنا صاف بتاتا ہے کہ یہ نام اس جسم کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا نام ہے. اس کا نام روح ہے. جب انسان اس روح کی تربیت کرے گا، اسے بنانے کی اور سنوارنے کی فکر کرے گا تو اس روح کا تعلق اس جسم سے ہوتا ہے. تب اس جسم کا فائدہ یہ جسم اٹھاتا ہے. اگر اس روح کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ جسم اس روح کے لیے وبال مصیبت بن جاتی. یہی جسم جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ جسم اگر اس نے اس روح پر محنت کیا، اسے بنانے کی اور سنوارنے کی محنت کیا اور اس میں ترقی کرتا گیا تو اس روح کا تعلق اس جسم سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ جسم سے وہ روح جدا ہونے کے بعد من بھر مٹیوں کو اس کے اوپر ڈال بھی دیا جائے کہ وہ مٹی اس جسم کے ایک بال کو نہیں کھاتی، اس جسم کے ایک حصے کو نہیں کھاتی ہے. قیامت تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو ویسے ہی محفوظ رکھا ہے. اسی طرح اگر اس نے اپنی اس روح کو بنانے کی اور سنوارنے کی فکر کر کے محنت کر کے اتنا بنایا کہ وہ کپڑا جس کے اندر اس جسم کو رکھا جاتا ہے اس کپڑے کے رنگ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے حفاظت فرماتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس روح کی بنانے کی اور سنوارنے کی فکر کیا. اس روح کو بنانے کی اور سنوارنے کی فکر یہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ والسلام کو عطا فرمایا. اسی کے ذریعے سے آدمی اس روح کو بنا بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے. خدا نہ کرے اگر کوئی انسان اس روح کو بنانے کی فکر نہیں کرے گا، کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد سارے عالم کے انسان جمع ہوں گے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے پروردگار یہ جسم میرا نہ ہوتا، مٹی بنا ہوتا میں کتنا اچھا ہوتا. کیوں؟ اس نے اس روح پر محنت نہیں کیا تو یہ جسم اس کے لیے وبال جان بن کر قیامت کے میدان میں جسم کے سارے اعضاء مل کر یہ اعلان کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے یہ جسم نہ ہوتا بلکہ مٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اس وقت کا وہاں تمنا کرنا بیکار اور بے سود ہوتا، کوئی فائدہ اس جسم کو نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو دینے کے بعد اس روح کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بڑا پہاڑ اس روح کے اوپر نہیں رکھا. ایک شاعر نے بڑے ہی ہلکے انداز میں اسے ذکر فرمایا ہے. اگر اس پر محنت کر لے گا انسان، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، اشرف المخلوقات کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا.
یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں، میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ یہ جو میں پیدا کرنے والا ہوں یہ جسم والا نہیں ہے، اس کے پاس ایک اور چیز ہے، وہ ہی اس کے لیے اصل ہے۔ جب وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے حیج ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ ایک نعمت فرمایا، سارے عالم کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے سارے انسان کے اس جسم کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ جسم جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کیوں؟ جسم بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا نام دیا، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں، اس کے فائدے وہی علم ہے۔ نہ وہ روح دکھائی دیتی ہے، نہ اس سے جو فائدہ اٹھانے والی چیز ہے علم، وہ علم بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم صرف انسان کے ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ علم کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیوں؟ اللہ کی ایک صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کو ایک حد نہیں ہے، اس کے لیے ایک، جس کو یلئی بولتے ہیں تمل میں، یعنی اس کے لیے ایک حد نہیں ہے، اس کے لیے بارڈر نہیں ہے، اسی طرح علم کے لیے بھی بارڈر نہیں ہے۔ جتنا بھی آدمی اس میں گھسے گا، سمندر میں بھی گھسے گا اور گھستا چلا جائے، اور اس کے لیے بڑا سمندر ہے، اس کے لیے انتہا نہیں ہے۔ لیکن علم دو طرح کے ہیں، دونوں علم کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کو علوم عالیہ بولتے ہیں، عین سے۔ ایک علوم وہ ہیں جو علوم عالیہ کہلاتے ہیں، وہ حمزہ سے ہے۔ یہی دو علوم ہیں سارے عالم کے اندر، اس کے علاوہ تیسرا کوئی علم دنیا میں نہیں۔ علوم عالیہ تین ہی ہیں، چوتھا علوم عالیہ ہے حمزہ سے۔ وہ تین علوم کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر علوم عالیہ میں سب سے اعلیٰ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام۔ اس سے متعلق جتنے علوم ہیں حاصل کرنا ہو یا پہنچانا ہو، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں بہترین اگر کوئی آدمی ہے، یعنی اسے بہترین کہہ سکتے ہیں، یہ بہترین مبالغہ کا صیغہ ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ علم تو یہی قرآن پاک کا علم ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو علوم ہمیں حاصل ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے علوم دوسرے نمبر پر ہیں، اس کو بھی علوم عالیہ بولیں گے۔ تیسرا علوم فقہ ہے، جس کو ہم مسائل بولتے ہیں۔ یہ مسائل کا علم یہ بھی علوم عالیہ میں سے ہے۔ یہ تینوں علوم کو حاصل کرنے والا جب حاصل کرتا ہے اور اس سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا سونا عبادت، اس کا استنجا کرنا عبادت، اس کے علاوہ دوسرے علوم ہیں۔ یہ علوم بھی ضروری ہیں، لیکن وہ کس درجے میں ہیں؟ اس درجے میں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ علوم عالیہ ہیں۔ وہ سارے جتنے علوم دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے علوم عالیہ کہلائیں گے۔ اس کی بنیاد، اس کا ماخذ، اس سے جو وہ علوم جو نکلے ہیں، وہ اس کے لیے بھی یہی قرآن پاک ہے۔ سائنس قرآن پاک کی بنیاد ہے، جغرافیہ اس کے لیے بھی قرآن پاک کی بنیاد ہے، تاریخ ہسٹری اس کے لیے بھی قرآن پاک کی بنیاد ہے، زوالوجی ہو، بیالوجی ہو، باٹنی ہو، سب کے لیے قرآن پاک کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک سے ہی سارے علوم باہر آئے ہیں۔ یہ علوم مامون رشید کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، تقریباً 1000 سال تک یہ علوم ویسے ہی رہا۔ اس کے بعد جب امریکہ کی تحقیق ہوئی، یعنی لفظ امریکہ کی تحقیق اور اس ملک کی نشاندہی کی پوری عمر 400 سال ہے۔ اس سے پہلے 400 سال کے پہلے دنیا کا کوئی آدمی امریکہ نہیں جانتا تھا۔ 400 سال میں اس نے اتنی ترقی کیا، زبان کو بدلا، زبان اور یہ سارے علوم کے بھی زبان بدلا۔ اب اس کے بعد اس علوم کو جب وہ لے کر پھیلنے لگا تو ہم نے یہ سمجھا یہ علوم امریکہ سے آیا، نہیں، یہ علوم ہمارے کے پاس سے اس کے پاس گیا۔
لیکن ہم آج یہ سمجھے کہ وہ علوم وہاں سے آیا ہے. یہ سارے علوم بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتے ہیں. کیوں؟ یہی سیڑھی اور زینہ ہے. عالیہ کا معنی ہے زینہ، ذریعہ، سبب. اسی کے ذریعے سے آدمی یہی خلیفہ کہلا سکتا ہے. بس شرط ایک ہے. شرط یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرائض پابندی سے ادا کرتے ہوئے، اپنے عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے، تیسری چیز روزانہ 5 منٹ اس کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے. اگر وہ علوم میں جتنی بڑی سے بڑی ڈگریاں دنیا میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر اس کونے میں جا کر ان ڈگریوں کو حاصل کرے گا ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ، تو اس کا سفر، اس کا پڑھنا، وہ سب کا سب نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ علوم بھی کوئی غلط نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. ہاں، ان چیزوں کو اگر چھوڑ کر اس میں لگے گا، وہ سب کا سب واحد تباہی چیزوں میں سے شمار ہو کر بیکار کی زندگی کو خراب کرنا کہلائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تمہارے سامنے جو پہلی انسانی شکل میں سامنے ہیں، ان کی نسلیں اور چلیں گی، ان میں اور بھی بہت سے ایسے قیمتی جوہر نکلے والے ہیں. سب سے آخر میں تو ایک ایسا جوہر آنے والا ہے جس کا مقابلہ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی ہے. تو سارے کے سارے انہی آدم سے نکلنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بٹھا دیا کہ یہ انسان افضل ہیں، عملی شکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یاد کرو اس وقت کو، یعنی مسجود ملائکہ کے سجدے والا بنایا آدم علیہ السلام کو. یہ بھی ایک نعمت خدا بندی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسے بھی یاد کرو، یہ بھی ایک نعمت ہے. یعنی گویا ہمارے ابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کر اسے ہمیں یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فرما بردار ہونے کو کہا رہا. کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو اس وقت جب سے ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، ذہن تو پورا تیار آدم علیہ السلام کی فضیلت پر. اس لیے کہ ایسے علوم آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زبان سے فر ادا ہوئے کہ پورے فرشتے مروب ہو گئے. مروب ہوتے فوراً سجدے میں گر پڑے. الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. حکم ابلیس کو بھی تھا. یہ بھی ایک مخلوق تھی، جناتی مخلوق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا آگ سے اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں چھوڑ دیا. پتہ نہیں کتنے ہزار سال رہا، ہزاروں برس فرشتوں کے ساتھ رہا. اس کا لقب تھا طاؤس الملائکہ، فرشتوں کا مور. طاؤس بولتے مور کو. یہ لقب سے وہ جنت میں گھوم پھر رہا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے کافروں میں سے ہو گیا. وکان من الکافرین. اب فرشتوں کے ساتھ رہ کر جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں ویسے ہی پوری زندگی عبادت میں گزارا ہے. ویسے تو عام مشہور یہ ہے فرشتوں کا استاد معلم الملائکہ بھی مشہور ہے. خیر وہ تو کہیں ثبوت نہیں ہے اس کا، لیکن مشہور ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ عبادت میں پوری جان توڑ محنت لگا دیا فرشتوں کے ساتھ جیسے فرشتے کرتے تھے. لیکن انکار کیا جب خدا کا حکم آیا، حالانکہ سارا منظر فرشتوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اور آدم علیہ السلام کے خاطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فرشتوں کا عرض و معروض کرنا، اسے بھی سن رہا ہے، اللہ کا حکم بھی سن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی انکار کر رہا ہے. اس کی وجہ اور بنیاد کیا؟ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ بات اگر جس کے اندر بھی آئے گی وہ بھی وہی کرے گا. صرف یہ ایک وجہ سے اس نے انکار کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے جی میں یہ آیا یہ ایک بڑی کائنات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ
ضرور اس میں کہ ایک مخلوق کو آباد کریں گے، ضرور کریں گے. تو اتنی لمبی چوڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھیلا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ جنت جیسی نعمت اور آسمان جیسے ایک بالکل اس کی انتہا نظر نہیں آتی ویسا آسمان پھیلا کر رکھا ہے، اس میں ستاروں کو پیدا کر کے رکھا ہے. زمین سے 160 گنا بڑھ کر تو سورج ہے. اب ایسے سورج اور اس سے بڑھ کر بہت سے ستارے سیارے ہیں. یہ سارے چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو اللہ نے پیدا جو کیا ہے، اس میں ایک مخلوق کو آباد کرے گا. یہ پکی بات اس کے ذہن میں آ گئی. کیوں؟ بے مقصد اسے پیدا نہیں کر سکتا ہے. ما خلقت ھذا باطلا، وہاں تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہے، وہ بھی جنت میں. تو وہ سوچا ضرور ایک مخلوق پیدا ہوگی، میں اگر ان فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت کروں گا مجھے اس کی سرداری ملے گی، تو میں سردار بن کے رہوں گا. کیوں؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سردار نہیں بنائیں گے. فرشتوں کے کام کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی قیام میں پڑا ہے. جسے جو حکم، جسے عرش کو لینے کا حکم جو ہوا اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک ہمیشہ کے لیے عرش لے کھڑے رہیں گے. تب میں ہی ایک ہوں جو بالکل ان سے الگ تھلگ ہوں. ہو سکتا ہے جو مخلوق پیدا ہونے والی ہے زمین میں جس کو آباد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مجھے بھیج کر مجھے سردار ضرور بنا دے گا اگر میں یہاں عبادت میں لگا رہوں گا. تو یہ عبادت کا مقصد واحد سرداری حاصل کرنا ہے، یعنی دنیا مقصد ہے. میں عبادت کروں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کے ذریعے دنیا بھی دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا کی ترغیب بھی دیا ہے. فرمایا ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہا، ذکر میں لگا رہا، طلوع آفتاب کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کی دنیاوی ضرورتیں اس کی پوری کریں گے. حدیث موجود. یعنی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے، لیکن ہماری عبادت دنیا کے لیے نہ ہو. دیں گے ضرور، وہ تو ملے گی، وہ تو سائے کی طرح ہے. دنیا انسان کے لیے سائے کی طرح ہے، وہ چھوٹ کر نہیں جائے گی. اور حکم کیا؟ حکم یہ ہے کہ عبادت میں لگے رہو. عبادت میں مقصد تمہارا دنیا نہ ہو، للہ ہو، اللہ کے لیے. تو اس کا مقصد چونکہ اللہ نہیں تھا، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سرداری ملے گی. اب اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے کہا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، وہیں سے اس کے اندر دشمنی آ گئی، کینہ آ گیا. جب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو صاف انکار کر دیا. بڑا آسان تھا وہ اس کے لیے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب کافروں میں سے ہو گیا، تفصیل اس کی اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہ میں آئی ہے. یہاں اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. اس تفصیل کو سننے کے بعد ہی آگے کی آیت سمجھ میں آئے گی. تفصیل کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا اچھا جا تو مردود ہمیشہ کے لیے، چونکہ تو نے میرے حکم کو ٹھکرا دیا. اب اس نے بجائے معافی مانگنے کے اس نے کہا آپ مجھے مہلت دے مرنے تک، قیامت تک، میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ کہ ٹھیک. آگے اس نے کہا اسے یقین دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. نافرمانی کیا، جنت میں رہ کر نافرمانی کیا. نافرمانی کرنے کے بعد اللہ نے مردود بنایا. مردود بنانے کے بعد بھی اپلے کر رہا ہے، درخواست دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے حیات دیں. کہا ٹھیک. جیسے ہی وہ مل گیا دوسرا پوچھ رہا ہے وہ کیا؟ اب جو اس سے اولاد ہونے والی ہے، آدم کو دکھا کر بول رہا ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان سے جو اولاد ہونے والی ہے ان میں سے کسی کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، چاروں طرف سے بہکاؤں گا. یہ ایک راستہ بھی نہیں چھوڑوں گا جس سے میں یعنی میری کوشش یہ رہے گی چاروں طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تیرے احکام کو توڑ کر جہنم میں میرے ساتھ پہنچ جائے. یہ میں کروں گا. اس کی آپ مجھے مہلت دیں. مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے. اللہ نے کہا وہ بھی ٹھیک، لیکن اللہ عبادت، لیکن میرے وہ بندے جو میرے ساتھ خاص لگاؤ رکھنے والے ہیں وہ تیرے کسی بھی جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں. میرے خاص بندے ہیں، وہ بہت سارے ہیں.
وہ تیرے پھندے میں نہیں آنے والے، تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ان کی تو میں پوری نگرانی میں کر لوں گا۔ وہاں شیطان خاموش ہو گئے۔ بہرحال وہاں سے وہ چیلنج کر کے آیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ہونے کے بعد یہ کلام، یہ دوسری جگہ میں بڑی تفصیل سے اور بھی آ رہی ہے، کئی جگہ میں یہ واقعہ مذکور ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، دونوں کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ پیدا فرمانے کے بعد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے نہیں کہا، جنت میں رہو، یہ تمہارے لیے گیسٹ ہاؤس ہے۔ پہلے ہی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکالا فقہا نے، وہ کیا مسئلہ نکالا؟ وہ مسئلہ یہ نکالا بیوی کو شوہر سے خاص مخصوص مکان مانگنے کا حق نہیں ہے۔ شوہر جس گھر میں بیوی کو رکھے گا اسے رہنا ہے، اگر وہ جھونپڑی میں رکھے تو اسے انکار کرنے کی کوئی اجازت نہیں شریعت کی طرف سے۔ یہاں پر اللہ تبارک کیوں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ کر کے ذکر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تم بھی اور تمہارے بیوی بھی دونوں، اب الگ الگ کر دیا، رہو جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ یہاں رغبت کے ساتھ، جتنا چاہے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، رغدن میں جتنا چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ، یعنی تمہیں کوئی پابندی نہیں۔ یہاں سے فقہاء نے ایک اور مسئلہ نکالا۔ یہاں کیا مسئلہ نکالا؟ میاں بیوی میں کھانے پینے کے مسئلے میں دونوں آزاد ہیں۔ شوہر کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے بیوی سے کہ تجھے یہی کھانا ہے۔ بیوی اگر یہ کہے کہ نہیں میں یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں یہ کھاؤں گی، آج یہ نہیں بناؤں گی، تو بیوی جو چاہے گی وہ بنا کر وہ کھائے گی۔ شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ بیوی کو جبر کرے کہ نہیں آج اس لیے یہ پکانا ہے۔ ہاں اسے جو خواہش ہے وہ کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ بناؤ۔ میاں بیوی کھانے پینے میں آزاد۔ اب دونوں کو ایک دوسرے پر پابندی کرنے کی کوئی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کچھ کر لیتے ہیں تو وہ اخلاق ہے، وہ الگ بات ہے۔ شرعاً نہیں، پورے دونوں کے دونوں کل مختار ہے۔ شوہر کو ہرگز یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نہیں تجھے یہی بنا کر یہی کھانا ہے، یہ بولنے کا حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ وہ جو حکم دیں گے وہی عبادت ہے، وہ جس سے چاہے روک سکتے۔ ابھی اوپر ایک مسئلہ آیا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور امت محمدیہ میں غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام، شرک قرار دیا، اب وہاں سجدے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم میں پورا کرنا ہے۔ وہاں اللہ کا حکم وہ تھا، اب شریعت محمدیہ میں حکم یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پچھلی شریعتوں میں بھی جائز تھا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے ابا تھے، اور ان کے امی اور ان کے بھائی 11 بھائی، ماں باپ اور 11 بھائی مل کے سجدہ کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ابا بھی ہیں، دونوں ہیں، اس کے باوجود سجدہ کیے ہیں۔ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کی شریعت میں جائز، اللہ نے جسے جائز کر، یہ بحث میں یہاں اس لیے کرتا ہوں، آگے آپ ایک بات بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ عبادت ہے، ہم جو چاہیں گے وہ عبادت نہیں۔ یا وہاں یہ حکم تھا کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ تقریباً 20 صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ صحابہ آئے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یہ اجمی لوگ یعنی عرب کے علاوہ جتنے باہر کے لوگ ہیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو روایت جو حدیث بیان فرمایا، اس کو 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نقل کرتے ہیں، جبکہ فقہا نے یہ طے کر دیا ہے اگر 10 صحابی کسی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس کا درجہ قرآن پاک کی آیت کا درجہ ہے، آیت نہیں ہے، آیت کا درجہ ہے، اسی کے درجے میں رہتا ہے۔ اب یہاں 20 صحابہ نقل کرتے ہیں تو اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا،
کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کی سجدہ کریں، یعنی اجازت ہونے کی صورت میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، تب بھی مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو فرما رہے ہیں مجھے سجدہ کرنے کی اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے، جبکہ میں اگر یہ کہہ دوں بیویوں کو اللہ نے مجھے کہہ دیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو میں ضرور عورتوں کو حکم دیتا اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ شوہروں کے حقوق بیویوں پر اتنے ہیں۔ تو یہ حدیث شریعت محمدیہ میں حرام کرنے والی چیز ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ اب میں پہلے یہ بتایا کہ سجدہ کرنے کا حکم بھی اللہ کا، سجدہ سے روکنے کا حکم بھی اللہ کا۔ ہم بندے ہیں، ہم کو چون و چرا کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرما کر، ایک آیت میں ہے خلقت بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا فرمایا۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، لیکن بیدیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو ایسی افضل مخلوق، ایسی اشرف مخلوق کو جب میں پیدا کر دیا اور میں اسے حکم دے رہا ہوں فرشتوں کو تم سجدہ کرو، یہ میرا حکم ہے، بس حکم بجا لانا ہے۔ ویسے اور بھی اس کے جوابات ہیں جو اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت میں جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ بولنے کے بعد، جبکہ جنت کے بارے میں قرآن میں اعلان ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں جب جنتی چلے جائے گا اس کی جو خواہش ہوگی کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہو، جس کسی بھی چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے پورا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا، خواہش پیدا ہوگی، چیز حاضر ہوگی۔ ویسی جگہ میں اللہ حکم دیتا ہے آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے پیدا کر کے خبردار اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یہ حکم ہے۔ یعنی جنت کے اندر ہی اللہ اگر یہ چاہے تو حکم دے سکتا ہے آدم علیہ السلام کو، کیوں؟ وہ مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ ہے، اسے سب کا سب، اسے پورا کا پورا اختیار ہے، پوری اپنی مخلوق میں وہ جو چاہے جیسے چاہے تصرف کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دیکھو ہرگز اس درخت کو نہ کھانا، قریب بھی نہ کھانا نہیں کہا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ کیوں ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے؟ ایسی انعامات کی، نعمتوں کی جگہوں سے تم اپنے آپ کو نکالنے والے ہو جاؤ گے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں رہے گی، جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم اس جنت میں پھر سے نہیں رہ سکو گے۔ لہذا ایسی خوشنما اور انتہائی ایسی جگہ جہاں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو، وہاں سے اپنے آپ کو نکالنا کیا اپنے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے آدم اور اے حوا، دونوں خطاب ہیں۔ فَتَكُونَا یہ تسنیہ کا ہے، تسنیہ بولتے ہیں دو کو، دونوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اگر تم دونوں قریب ہو گئے، کھاؤ گے، کھانے کی وجہ سے تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوگے، اس طرح سے کہ تم جنت سے نکالے جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔